کی طرف سے ہے، عوام اس فیک نیوز کو پہچانتے ہیں۔ تو جو غلط فہمی میں رہتا ہے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو جھوٹ پر مبنی کہ ہم نے اسلام آباد میں گولی بھی نہیں چلائی، کئی روز تو یہ الاپتے رہے نا، یہ راگ الاپ رہے تھے کہ گولی بھی نہیں چلائی، سارے اسلام آباد میں گولیاں سنی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کوئی لوگ شہید ہی نہیں ہوئے۔ میں کل ایک صدر علی شہید ہوا، اس کے پاس گیا، اس کی فیملی نے جس انداز سے رودات سنائی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، پتہ چل جائے آپ کو سچ کیا ہے کہ جی اس کو شہید کیا، سنائپر نے شہید کیا، اوپر سے یہاں سے گولی نکلی، ماتھے پہ لگی، پوسٹ مارٹم کیا، پھر اس کی لاش ریلیز نہیں کر رہے تھے، یہ دکھوا رہے تھے کہ کہو کہ یہ ایکسیڈنٹ میں مرا۔ شرم آنی چاہیے مجھے اس حکومت پر کہ ایسی بات کرے یار۔ یہ جس کو قتل کیا، جس کو شہید کیا، اس کی فیملی پر پریشر ڈال رہے ہیں، اس کی فیملی پر پریشر ڈالا کہ لکھ کر دو، لکھ کر نہیں دیا تو انہوں نے کہا اچھا میت لے جاؤ، میت لے گئے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں دی، لہٰذا کوئی شہید ہی نہیں ہوا۔ جب انہوں نے پانی سے دھو دیا، ڈی چوک پانی سے دھو دیا، تو جس طرح سے بے نظیر کی شہادت کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے کہا، سب نے کہا کہ سارا ایویڈنس مٹا دیا گیا، اسی طرح سے ڈی چوک پر سارا ایویڈنس مٹا دیا گیا۔ یہ جناب ان کی گاڑیوں پر فائرنگ ہوتی رہی، ان کو مارنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ تو خیر بڑی لمبی کہانی ہے، آپ سوال پوچھ لیں، ورنہ میرے پاس تو دکھ درد بڑا لمبا ہے۔ صدر صاحب یہ بتائیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو کمیٹی حکومت کی جانب سے بنی ہے، اپوزیشن کی جانب سے، اس سے کوئی اچھائی کی امید ہے؟ جی یہ تو وہی بتائیں گے نا۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جو حکمرانی کر رہے ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، اور اب آپ اس کے آگے لگا دیجیے، انتظار کر لیتے ہیں۔ پانی لے آئیں سر، پانی لے آئیں۔ نہیں آج کل تقریر کم کرتا ہوں نا، تو جب کرتا ہوں تو پھر کھانسی آنے لگتی ہے۔ He's a brilliant boy. انہوں نے ماسٹرز کیا ہے کیمسٹری میں اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جرنلزم میں۔ ٹھیک ہے، He's a brilliant boy. سچائی کی طرف جانا ہے، یہ جھوٹ جو ہے نا۔ گولڈ میڈلسٹ۔ سچائی بیان کرے، اوپر جو بیٹھے ان خیر، کا اپنا میں جانتا ہوں، میں آپ سب کو جانتا ہوں، ہے نا، سچائی کے پاس رہو، وقت بدلے گا۔ سچائی سچائی یہی ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس طرح بھی ایک اچھا بالکل صحیح۔ میں اب یہ جو حکومت ہے یہاں بھی سچائی ہے، میڈیا میں آپ، ہر حکومت نے جو ہے میں بڑی اچھی مثال دوں آپ کو، ریکارڈ جو کرے گا کر لے گا۔ نہیں وہ بڑی اچھی مثال دوں کہ بچوں کی شادی کرتے جاتے ہیں نا، ہیں تو 8-10 رشتے بیٹی کے آ جائیں، ہیں تو آپ ہر ایک سے پوچھیں گے تم نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا زندگی میں، تو سب جھوٹے نکلیں گے، ہے نا، مگر آپ اس کو رشتہ دیں گے جو کم جھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا جہاں ظلم کم ہوا ہو اس کو ظلم کم والا دور کہیں گے، اور جہاں ظلم زیادہ ہوا ہو اس کو ظلم زیادہ والا دور کہیں گے۔ سب برابر نہیں ہیں، سارے قتل برابر نہیں ہیں۔ قتل تو اس نے حضرت آدم کی اولاد میں حابیل اور قابیل میں ہو گیا یار۔ جی سر، جی سر، جناب کیا بات ہے؟ مذاکرات کی بات، ہاں جی، مذاکرات کمیٹیاں بنی ہیں، مذاکرات سے اچھی۔ جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مذاکرات اس کے درمیان ہوتے ہیں جو پاورز ہیں۔ پاور عمران خان ہے، 90% عوام کی پاور عمران خان ہے، اور جو حکومت کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس فیصلہ کرنے کی گنجائش ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ مذاکرات مثبت نکلیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ فیصلہ کریں تو ہی مذاکرات ہوں گے نا۔ ٹیبل پر بات تو لاؤ۔ یہ وہ پی ٹی آئی ہے، یہ وہ عمران خان ہے، یہ جو عمر ایوب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں نے کہا ہم نہیں کرتے مذاکرات، کیونکہ میرے گھر پر قبضہ ہے، میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، تو میں تو پھر بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا انا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عارف علوی کا گھر نہیں ہے جو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے کہ جی وہ مذاکرات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور تم نے کئی مرتبہ تم کہہ چکے ہو، انہوں نے انکار کیا، کرتے رہے انکار۔ میرا گھر ہے، مذاکرات میرا حق ہے، میرے گھر پر واپس جمہور کی قیادت آنی چاہیے۔ تو مذاکرات میں آئی وش دیم ویل، مذاکرات ہونے چاہیے۔ جن باتوں پر ہونے چاہیے وہ یہ ہے کہ جی کہ عمران خان کی رہائی کی بات ہو۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ ہاؤس اریسٹ وغیرہ، عمران خان کو رہا کرو، کوئی مقدمہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ جو ہمارے اکابرین گرفتار ہیں ان کو رہا کرو، مینڈیٹ ریٹرن کرو، الیکشنز، اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشنز دوبارہ ہوں گے تو الیکشنز کی تاریخ دو، منصفانہ الیکشنز کی بات کرو،
الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کام کرو، کیونکہ اب کسی پر بھروسہ نہیں ہے. تو لہٰذا مذاکرات میں کامیابی کی امید ہے اگر نیک نیتی کے ساتھ لوگ بیٹھیں گے. ہماری نیک نیتی، ہمارا عمر ایوب ان مذاکراتی ٹیم کا ممبر ہے اور آئی تھنک ہی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو، مطلب آپ فارم 47 اور فارم 45 کے جو موقع پہ اس سے جو ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہٹ رہا. عمران خان صاحب نے یہ بھی موقع دیا ہے کہ بھائی ٹیبل پر تو چیزیں تو لاؤ. فارم پہ انہوں نے حشر جو ووٹروں کا کیا ہے وہ ڈبل سٹیمپنگ کی ہے، نیچے سے اوپر سے تھیلا سیل ہے، نیچے سے کھول کر گڑبڑ کر دیا. تو یہ جھوٹی حکومت ہے یار، فارم 47 والی جھوٹ پر قائم ہے. اور یہ بھی پوچھ لیجئے کہ میں یہاں آیا کیوں ہوں، آپ کی مہمانداری. آپ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ آپ سندھ اور پنجاب کو کراس کر کے جب سر پشاور آئے ہیں تو کیا وہاں پہ دیکھیے اچھا، میں تو اس لیے بھی آیا ہوں کہ میں یہ گناہ گار آدمی عبد القادر جیلانی صاحب کے متعلق، جو بڑے پیر تھے، صوفی تھے، ان کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ ایک ہی موقع پر 50 جگہوں پر ہوتے تھے. تو میں اور یہ ہم گناہ گار بھی کچھ صوفی بن گئے کہ ایک ہی موقع پر ہم 10 جگہ برآمد ہوئے، اس سے بھی زیادہ برآمد ہوئے. تو جو مقدمے بنے، جب میں تھا بھی نہیں اس جگہ پر، کراچی میں تھا، مقدمے کے اندر یہ کہانی ہے کہ جی میں موجود تھا، تو اس کے لیے بیل کرانے آیا ہوں. اور یہ حکومت کا وقت ضائع ہو رہا ہے. حکومت اربہ روپے، کھربوں روپے کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے رجیم چینج کے بعد. تو میں تو ان لوگوں نے تو مارے کھائی ہیں اس بیچارے کے، یہاں پر ٹیئر گیس شل لگائے، کمر پہ اس کو سوٹیاں پڑی ہیں. تو میں تو یہ تو سب لوگ میرے لیے ہیروز ہیں. میں تو اتنی مار بھی نہیں کھائی ابھی تک. سر موٹر سائیکل چوری یا فارم 14 فارم ایکٹ کے مقدمہ تو درج نہیں ہے نا آپ کے اوپر؟ نہیں، ہو جائے گا نا. میں 2014 کا میرے اوپر ATC میں مقدمہ چلتا رہا، ابھی تک چل رہا ہے کہ میں نے بندوقیں سپلائی کی. پولیس والوں کی گواہی ہے کہ میں نے بندوقیں سپلائی کی. تو میں اس کورٹ میں صدر ہوتے ہوئے ATC کورٹ میں، ارجمن صاحب کی کورٹ میں گیا اور میں نے کہا جی میں اس کے اندر ایمنٹی بھی نہیں، اپنی امیونٹی بھی نہیں کلیم کر رہا، صدر ہوں، فیصلہ کر لیں. انہوں نے فیصلہ کر دیا. پھر حکومت نے میرے ہوتے ہوئے اپیل کر دی، تو وہاں بھی میں کرمنل ہوں، ایلیج کرمنل ہوں. سر یہ بتائیے، آپ کے کارکن اس کا باقاعدہ طور پر ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے بعد اس کو جو ہے وہ سنائی گئی ہے سزائیں. تو اس سے پہلے PTI کے بانی کے بیانات بھی ملٹری کورٹ کے حوالے سے آئے تھے جو کہ تائید میں تھے. مراد سعید کا بیان بھی آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہے. PTI کا بیان تھا اس وقت کہ ملٹری کورٹ میں سویلین کو سزائیں ہونی چاہیے. تو کیا آپ کی پچھلی جو آپ کے بیانات ہیں اس پہ کوئی افسوس ہے؟ نہیں جی یار، جو ملٹری کورٹس میں سزائیں ہونی چاہیے تھی دہشت گردوں کی ہونی چاہیے تھیں. یہ سارے سیاستدان کب سے دہشت گرد بن گئے یار؟ سارا وقت دہشت گرد، ہمارے خلاف ایکشن چل رہا ہے، آپ سب لوگ جمع ہیں اور دہشت گرد آزاد ہیں. یہ کیا بات ہوئی یار؟ ہر کام دہشت گردی. یہ جی تم نے یہ کیوں کیا، تم دہشت گرد ہو. تم بائیسیکل پر ڈبل سواری کر رہے تھے، تم دہشت گرد ہو. یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ کوئی قانون ہے یا کوئی ہر جو چیز وہ چیز ہے جو ہر چیز پر فٹ آ جاتی ہے؟ یہ غبارہ ہے، اس پر بھی فٹ آ جائے گا، اس پر بھی فٹ ہو جائے گا. تو جناب میں ملٹری ٹرائلز کے خلاف، دنیا اس کے خلاف ہے، میں خلاف نہیں ہوں. سارا یورپین یونین اس کے خلاف ہے، سارا امریکہ اس کے خلاف ہے، ساری دنیا اس کے خلاف ہے. تو ملٹری کورٹس کے ٹرائل تو آپ نے دیکھ لی نا، CCTV کیمرے کی فوٹیج غائب ہے نا. یہ شام آپریشن تھا، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. تو لہٰذا عمر ایوب صاحب آج اپنی نیگوشیٹنگ کمیٹی کو بتا رہے تھے کہ جناب یہ ہونا چاہیے کہ فیئر ٹرائل ہو. ملٹری کورٹس میں فیئر ٹرائل نہیں ہوتا. لہٰذا ہم اس کی سزاؤں کے خلاف ہیں، ملٹری کورٹس کے خلاف ہیں. وہ دہشت گرد مارے آرام سے پھر رہے ہیں اور جناب سیاستدان مارے پھر رہے ہیں میری طرح. ہاں GSP+ کا خطرہ بھی ہو گیا ہے نا. اب یورپین یونین نے مذمت کی ہے. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدر مملکت صاحب. سب سے پہلے تو